یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بشنا شکایت میں کند کزنستا از نفیرم مرد و زن نالیدن ہر کسی کو اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش ہر شب از ارواح را میری حانی میں کنی ارواح را اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پچھلے درس کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انسان اس دنیا میں ہزاروں زنجیروں کے اندر قیدوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور جب تک انسان ان قیدوں سے آزاد نہیں ہوگا صحیح معنی میں مشاہدہ حق اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی اس کے لیے ناممکن ہے. تو اب یہاں سے ایک مثال علامہ بیان فرماتے ہیں اور اس کو استنباط فرمایا ہے مولانا نے قرآن کی ایک آیت سے. فرمایا
اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ ان اشعار کی جو آگے مولانا روم بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی تشریح سے پہلے میں تھوڑا سا اس کی اجماعی تشریح کر دیتا ہوں کہ موت جو ہے نا، موت صوفیہ حضرات کے نزدیک 3 قسم کی ہے۔ موت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مشہور موت، معروف موت ہے، جب وہ موت آتی ہے تو اس موت کے بعد انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ روح نکلنے کے بعد یہ جسم کا ڈھانچہ اور یہ جسم کا پنجرا اس روح سے خالی ہو جاتا ہے اور وہ روح اس جسم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ایک یہ موت ہے، اس موت کو موت معروف عادی موت کہتے ہیں۔ ایک دوسری موت ہے جس موت کو کے متعلق وہ حدیث بھی ہے کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو موت کے وقت انسان بالکل ہر قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ چیخو پکار رہے ہیں، اس کا گھر ویران ہو گیا اور اس کے بچے اڑ گئے، اس کا مال اور اس کی دولت کن لوگوں کے ہاتھے چڑھ گئی، دشمنوں کے ہاتھے چڑھ گئی۔ یعنی یہ اصل میں ایک قیدیں ہیں، جال ہیں جن کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو نیند آتی ہے، نیند آنے کے ساتھ بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ سویا ہویا انسان آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی جس کو نیند آتی ہے۔ یہ نیند جو ہے یہ ایک موت کی بہن ہے، موت کی طرح ہے۔ لیکن جس طرح موت میں انسان سب چیز سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسی طرح نیند کے ساتھ بھی سب فکرات سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس دور کے اندر خدا نہ کرے اگر کسی کے ہاں کوئی صدمہ واقع ہو جائے تو جو لوگ صدمے سے 2-4 ہوتے ہیں ان کو نشے کی گولیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کو نیند آئے۔ نیند آنے کے ساتھ کچھ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ نیند میں خیالات ختم ہو جاتے ہیں، جو تعلقات کی ایک لائن اور ایک نسبتیں ہیں ساری کی ساری منقطع ہو جاتی ہیں، انسان سکون کے ساتھ بے خود ہو کر سو جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے نیند بھی ایک موت کی طرح ہے، لیکن یہ دونوں موتوں کے اندر ایک فرق ہے۔ عادی موت جو ہے اس میں انسان کے جسم سے روح جاتی ہے اور وہ روح واپس نہیں آتی، اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ البتہ اس روح کا تعلق انسان کے اس جسم سے ہوتا ہے، جہاں بھی اس کا جسم ہو، خواہ قبر میں ہو، خواہ اس کو جانور کھا گئے ہوں اس کے جسم کو، خواہ وہ سمندر میں ہو، دریا میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ روح جو عالم اس جسم سے نکل گئی یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ نیک آدمی کی روح ہے تو وہ اعلیٰ علیین میں ہے، گناہگار کی ہے وہ سجین میں ہے۔
لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ، جسم والے اعضاء کے ساتھ مسلسل ہوتا ہے، خواہ وہ روح قبر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی جانور کے جسم میں ہو، دریا میں ہو، جل کر خاک ہو جائے، عالم برزخ میں ہے، اس کا تعلق اپنے جسم سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ روح جسم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ روح سنتی ہے جسم کے ذریعے سے، اس کے سلام کو سنتی ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو ہم دفن کر کے واپس آتے ہیں تو انسان، لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، ان کی جوتیوں کی آہٹ کو مرنے والا سن رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ موت، عادی موت ہے، طبعی موت ہے۔ اس موت کے اندر جو ایک خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ جسم کی قید سے آزاد، جسم میں ہوتے ہوئے روح جو تھی، جن قیدوں میں، جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، تعلقات کی دنیا میں مبتلا تھی، وہ ساری کی ساری قیدوں سے روح آزاد ہوتا ہے۔ وہ قیدیں کیا ہیں؟ یعنی انسان زندہ ہے تو اس کو فکر آئے ہائے میرے کاروبار کا نقصان ہو گیا، یہ فکر ہے، ایک زنجیر ہے اس کے گلے میں، کاروبار کا نقصان ہو گیا۔ اور دوسرا یہ فکر ہے کچھ مال دوسری طرف سے آ رہا تھا، اس پہ ڈاکو پڑ گئے۔ تیسرا اس کو یہ فکر ہے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چوتھا اس کو یہ فکر ہے کہ میری آل و اولاد کا کیا ہوگا، خاندان کے جھگڑے، ہزاروں قیدیں ہیں جن کے اندر مثال کے طور پر انسان جکڑا ہوا ہے۔ جب تک ان قیدوں سے آزاد نہیں ہوتا دوستو، اس کو مشاہدہ حق نہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں موت میں بھی انسان قیدوں سے آزاد ہو جاتی ہے روح، نیند میں بھی یہی حالت ہے۔ جب آپ سوتے ہیں نا تو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کتنی فکرات ہوتے ہیں انسان کو، کسی کو اپنی بیماری کا فکر، کسی کو بچوں کا فکر، کوئی گھریلو فکر، کوئی خاندانی مقدمات، تعلیمی، سینکڑوں یہ زنجیریں ہیں جو آپ کے پاؤں میں، آپ کے گلے میں پڑی۔ لیکن جب نیند آ جاتی ہے، نیند کے عالم میں ان فکرات کی طرف ہمارا خیال تک نہیں جاتا، توجہ تک نہیں جاتی۔ کیا ہے یہ؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں سونے میں یہ روح اللہ تعالیٰ اس جسم سے نکال دیتا ہے۔ روح انسان ایک روح حیوانی ہے، وہ باقی رہتی ہے، جس کے ساتھ ہم سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، انسان کی حیاتی باقی ہوتی ہے، وہ حیوانی روح ہے۔ جو انسانی روح ہے اس جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلے میدان میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہاں جاتی ہے؟ عالم مثال میں جاتی ہے۔ جس دنیا میں ہم ہیں نا، یہ عالم دنیا ہے، عالم شہادت ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم مثال ہے۔ عالم برزخ اور عالم دنیا کے درمیان ایک عالم مثال ہے۔ یہ روح عالم مثال میں پہنچ جاتی ہے۔ عالم مثال جو ہے بڑا وسیع عالم ہے، بہت بڑا وسیع عالم ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو عالم برزخ میں ہیں۔ اسی لیے سونے کے بعد آپ کو بعض دفعہ ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو اس دنیا سے پہلے رخصت ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور سونے کے عالم میں انسان کو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک وہ موت جو موت طبی کے ساتھ تھوڑی بہتی مناسبت رکھتی ہے، لیکن یہ دونوں موتیں جو ہیں ان میں جو مقصد حیات ہے انسان کا، مقصد تخلیق ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔
ایک تیسری موت ہے جس موت کے ساتھ سرفراز جو ہوتا ہے صرف اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اسی آگے اشعار میں آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے نہ تو ان کو نیند ہوتی ہے، وہ جاگتے ہوئے اس دنیاوی چیزوں سے سب سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے سویا ہوا انسان سب چیزوں سے بے خبر ہے، یا جو فوت ہو گیا وہ سب چیزوں سے بے خبر ہے کہ اس کے بچے کس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی بیوی کے تکلیفوں میں مبتلا ہے، اس کے مال کا کیا حال ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے جو اس دنیا کی کیسے آزاد ہو گیا۔ اسی طرح یقین فرمائیں اولیاء اللہ بغیر سونے کے، بغیر موت کے، موتو قبل ان تموتو کی موت سے وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا کے اندر حیاتی کے ساتھ اس دنیا سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہی وہ اس دنیا کی قیدوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ انہی کے متعلق مولانا روم فرما رہے ہیں۔ ہر شب از دام تن ارواح را میری ہانی میں کنی ارواح را۔ اب یہاں سے مولانا روم جو ایک نیند کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرمایا ہر شب از دام تن ارواح را میں ریحانی میں کنی الواح را۔ تم نے دیکھا ہوگا جو ہی رات آتی ہے، رات کے تاریکی کے اندر سب لوگ سو جاتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے۔ سارے دن کے تھکے ماندے، مسائل کا شکار اور مصیبتوں میں مبتلا انسان، تکلیفوں میں مبتلا انسان جب رات کو چند گھنٹے سوتے ہیں تو سونے کے عالم میں کیا عالم ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ہر شب از دام تن ارواح را، ہر رات یہ روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں، میں ریحانی میں کنی الواح را۔ فرمایا مولا ان سے تو روحوں کو نکال لیتا ہے جسموں سے، اور یہ جسم کی جو پھٹیاں ہیں اکھڑ جاتی ہیں اور روح ان سے نکل جاتی ہے، اور روح عالم مثال میں چلی جاتی ہے۔ ہاں جی، میری حد ارواح شب زین قفس فارغاں بے حاکم محکوم کس۔ زندہ انسان جب تک جاگ رہا ہے ہزاروں قیدوں میں جکڑا ہوا ہے۔ دیکھیں بلڈ پریشر کی بیماریاں اسی فکرات سے لاحق ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو فکر لاحق ہوتا ہے، شوگر، کئی دل کے اٹیک، یہی فکرات لے ڈوبتے ہیں انسان۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں میرے ہند ارواح ہر شب زی قفس، اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس پنجرے سے روح کو نکال دیتا ہے۔ سونے کے عالم میں جب آپ سوتے ہیں آپ کی روح نکل جاتی ہے، جو روح انسانی ہے وہ اس جسم سے چلی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ شان قدرت ہے
جب وہ نکل جاتی ہے آپ کو نیند آئی ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آپ کو اب کوئی فکر نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں ہے۔ وہی روح جب آپ کے جسم میں آتی ہے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب آزاد ہے پھر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں موجیں لے رہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں فارغان نئے حاکم و محکوم و قصر، وہ بالکل آزاد ہوتی ہے، نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی کی محکوم ہوتی ہے، نہ کسی کی حاکم ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں، شب سے دولت بے خبر فرمایا قیدی جو ہزاروں مقدموں میں جکڑا ہوا قیدی قید میں پڑا ہوا ہے، جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو اب اس کو کوئی غم نہیں ہے، نہ قید کا کوئی خبر ہے اور نہ کوئی خوف ہے، نہ خطرہ ہے، بالکل وہ آزاد ہے۔ ادھر بادشاہ سلامت، اور بادشاہ کو اپنے شاہی کا فکر جو تھا، جب وہ سو جاتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اس کی روح اس سے بھی آزاد ہے۔ ہاں مولانا روم فرماتے ہیں کہ نئے غم و اندیشہ و سودوزیاں، جب نیند آ جاتی ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ فکر ہوتا ہے، نہ نقصان کا فکر، نہ نفع کا فکر، نہ خیال و ہی و فلاں و فلاں، نہ اس کا خوف نہ اس کا خوف، کسی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب قیدوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ ہاں حال عارف عبود بے خواب ہم گفت یزداں ہم رکودن مولانا روم فرماتے ہیں حال عارف این بود، فرمایا کامل ولی جو ہوتا ہے، عارف کامل ہوتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے جو تم کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں۔ ہم نے ایک نیند کی مثال دی ہے، نیند کی مثال میں انسان نیند کے عالم میں سب قیدوں سے سب فکرات سے آزاد ہوتا ہے۔ حال عارف این بود بے خواب ہم، فرمایا عارف کامل کی حالت یہی ہوتی ہے بغیر نیند کے، وہ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ والے کو دنیا کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ جو دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ ساری قیدیں دنیاوی چیز کے اندر ہیں، جب دنیا کے اندر اس کی توجہ ہی نہیں ہے وہ آزاد ہے۔ فرمایا حال عارف این بود بے خواب ہم، فرمایا عارف کامل کی یہی حالت ہوتی ہے بغیر نیند کے۔ گفت ایزد ہم رکودن ذی مرم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم رکودن ذی مرم، فرمایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو ان بزرگوں کی کلام سے منہ نہ پھیر۔ یہ اصل قرآن کے ایک واقعے کی طرف مولانا روم نے اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف
سورۃ کہف میں ہے، اصحاب کہف کے دوست تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ حکومت کو چھوڑ کر، شاہی کو چھوڑ کر، اپنی جان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چھپنے کے لیے گئے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے وہ بکریوں کے چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور جب وہ جا رہے تھے بکریوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو، مال کو چھوڑ کر وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار کی طرف انہوں نے رخ کیا تو ان کا کتا تھا جو بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، تو کتے کو محسوس ہو گیا کہ یہ میرے مالک دنیا سے روگردانی کر کے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، غار کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کا ماں باپ بھی تھا، ان کا گھر بھی تھا، یہ ساری قیدیں ہیں دوستو۔ جب تک ان قیدوں میں ہے انسان تو یہ فکرات لاحق ہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو کتے نے دعا کی، مولا مجھے زبان دو کہ میں بھی ان سے کوئی بات کر لوں۔ اللہ نے کتے کو زبان دی۔ کتے نے کہا کہ تم دوستو جا رہے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے۔ تو انہوں نے کہا بھی کتا جو ہے ایک چغل خور جانور ہے، جب کسی کو دیکھے گا بھونکے گا۔ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، بھونکوں گا کسی کو نہیں۔ چنانچہ اس کو ساتھ ملا کر چل پڑے۔ حدیث میں آتا ہے آگے ایک غار دیکھی ہوئی تھی، اس غار میں پہنچے اور پہلے اول کے اندر اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آگے غار جو تھی وہ تاریک تھی، جو اندھیرا جہاں پڑتا تھا وہیں جا کر وہ سو گئے۔ اب قرآن نے فرمایا وہ سوئے ہوئے، اب بھی سوئے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ قرآن نے فرمایا تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اگر تو ان کو دیکھے تو تجھے اس طرح معلوم ہوگا وہ جاگ رہے، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بھی قرآن نے فرمایا وہ ہیں جاگنے والے، جاگ رہے، اللہ اکبر، وہم رقود، حالانکہ وہ ان کو ہے نیند۔ اب جاگ رہے ہیں تو جاگنا کیسا ہے، نیند ہے تو نیند کیسی ہے، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صوفیانہ رنگ میں بیان فرمایا تحسب، دیکھو گے تم جاگ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہی عالم ہے اولیاء اللہ کی۔ تم دیکھو گے وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، تحسبهم ایقاظ، بیدار ہیں، لیکن وہم رقود، وہ ہیں سوئے ہوئے۔ وہ نیند ہے تو کیسی ہے، وہ دنیا سے بے خبر ہے، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ، وہ دنیا سے بے خبر ہے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے دنیا کہ دنیا سے سوئے ہوئے ہیں، دنیا سے ان کو نیند ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ وہ اصحاب کہف والے آج بھی اسی طرح کہ سوئے ہوئے ہیں، اگر تو دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے پاسے پلٹے جاتے ہیں اور وہ کل قیامت میں بیدار ہوں گے۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے، قرآن میں آتا ہے 309 سال یا کچھ کم سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کی نیند کھول دی تو وہ کھڑے ہوئے، بیدار ہوئے، جب اٹھ کر بیٹھے 309 سال کے قریب وہ سوئے رہے۔ اس عرصے کے اندر نہ تو ان کو بھوک لگی، نہ ان کو پیاس لگی، نہ ان کو کسی جانور نے کاٹا، نہ مٹی نے ان کے جسموں کو کھایا، وہ 300 سال تک رہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے اللہ کے مقدس ہستیوں کو کہ نزدیک کوئی جانور نہیں آتا، ان کا پہرا دیتا ہے۔
اللہ کی مقدس ہستیوں کو مٹی بھی نہیں کھاتی، ان کا احترام کرتی ہے، ان کے کپڑوں کا بھی احترام کرتی ہے۔ 300 سال کا بھی تو کوئی عرصہ ہے، ذرا غور فرمائیں، آخر کپڑے گل جاتے ہیں۔ 309 سال تک سوئے، بیدار ہو کر بیٹھے۔ اب ان کو بھوک بھی ظاہر ہو گئی، پیاس بھی ظاہر ہو گئی، ان کے پاس کچھ سکے تھے، پیسے تھے، خیال آیا یار بھوک لگ رہی ہے۔ ایک کو کہا، ایک نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا یار کوئی 2-4 گھنٹے سوئے ہوں گے، کسی نے کہا نہیں ہم آدھا دن سوئے، کسی نے کہا نہیں ہم تو جب سوئے تھے نا اس وقت سورج ادھر تھا، اب جاگے ہیں تو سورج ادھر ہے، لیکن کوئی خبر نہیں ہے۔ اس وقت سورج ادھر تھا، اب ادھر ہے، دن سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے، ہم سوئے۔ چنانچہ ایک کو کہا جاؤ کھانا لے آؤ اور پانی بھی